مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر حملہ کیا گیا ہے اور سیاحتی مقام پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 24 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ اموات میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بخاری صاحب، نہایت افسوسناک واقعہ تھا، 24 افراد جو ہیں ہلاک ہو گئے اور زخمیوں کی تعداد بھی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ 20 کے قریب ہے۔ تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ بھارت کو دیکھا جائے اگر، تو بھارت تو ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے اگینسٹ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے بالکل سکرپٹڈ لگ رہا ہے۔ اس سے بہت سارے واقعات پہلے جو ہیں وہ ان کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اڑی کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، اس میں 40 بھارتی فوجی جہنم واسط ہوئے تھے، اس کا الزام بھی لگا دیا گیا اور بعد میں حقائق نے ثابت کیا کہ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ممبئی ٹرین کے اوپر حملے ہوئے تھے، بم بلاسٹ ہوئے تھے، یہ سب کچھ وہ نا عادی ہے۔ را بیٹھ کے صرف کرتی یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے ملوث کرنا ہے کسی بھی اس قسم کی واردات میں۔ لیکن یہ جو ایک خاص حرکت ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ شخص بھارت کا دورہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس قسم کا ڈرامہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی دیکھیے، امریکہ کے نئے الیکٹڈ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، وینس، وہ آ رہے ہیں اور ہیں بھی وہ انڈیا کے ہمدرد بالکل واضح طور پہ ہے۔ تو ان کے آنے پر یہ واقعہ جو ہے، جتنی خوفناکی اس واقعے کے اندر ہے، اتنی ہی اس کے سکرپٹڈ ہونے کی یعنی مثال بھی ذہن میں آتی ہے۔ پہلے بھی بے پناہ دفعہ ہو چکا ہے۔ اجیت ڈوول صاحب جو ہیں، جو سابقہ یعنی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، وہ انہوں نے ایک سیل قائم کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اوپر مربع ڈالنا ہے ہر چیز کا۔ تو یہ ایک تو روایت ہے وہاں پر، اس لیے اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی باہر سے وفد آتا ہے نا، جس کو وہ کشمیر دکھانا چاہتے ہیں کہ بڑا نارمل ہے، تو کشمیر کی صورتحال ایسے ہو جاتی ہے جیسے وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے۔ کرفیو زدہ کشمیر، there is nobody on the roads, no shop is open۔ تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کا منظر دیکھ کے وہاں سے جاتے ہیں۔ وہ دیکھیے، یہ جو انتفاضہ 2 شروع ہوا تھا کشمیر میں جد و جہد کا فرام 1989، جس میں برہان الدین وانی جیسے جنگجو جو ہیں انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا، یہ آن گوئنگ سٹرگل تو ہے۔ کشمیری نہیں چاہتے کہ جو بھارت کی فوج ہے وہ ہم پر مسلط ہو اور ہمیں آزادی کی جد و جہد سے باز رکھے۔ یہ ایک تناؤ موجود ہے۔ اب ایک تناؤ کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے وہاں کی، وہ بھی اب ہندوستان کا بیچا ہوا سودا خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اپنے عیب چھپانے کی خاطر ہر قسم کا الزام پاکستان کے اوپر پھینکنے کی روایت موجود ہے، اور اس کا ہر دفعہ یعنی واضح بھی ہوا، ثابت بھی ہوا۔ رپورٹس ایون آئیں، انٹرنیشنل رپورٹس میں ثابت ہوا کہ بھارت دہشت گردی سپورٹ کرتا ہے، دہشت گردی پھیلاتا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہاں 10 لاکھ سے اوپر بھارتی فوج جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم کے ایسے جرائم میں ملوث ہے جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی فوجی جیپوں کے آگے باندھ کے مارچ کروائے جاتے تھے اور پورے شہر میں انہیں بھگایا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ انڈیا اندر سے بلیڈ کر رہا ہے۔ اسی ہندوستان میں، جسے دنیا کی بہت بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، 26 کے قریب علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پر۔ پاکستان نے آج تک کسی کو سپورٹ نہیں کیا۔ خالصتان سے شروع ہو جائے، ناگاز پر آ جائیں، ناگاز سے شروع ہو جائیں، سیامیز پر آ جائیں، سیامیز سے شروع ہو جائیں، بے پناہ پتہ نہیں کیا کیا وہاں چل رہا ہے۔ ہم نے کبھی ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا ہے۔ لیکن ہندوستان کوئی موقع ایسا جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جس سے پاکستان کے اوپر ملبہ ڈال کے اپنے عیب چھپانے کی کوشش کی جائے۔ فارچونیٹلی اب دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ جو وہاں کے امیجز ہیں وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان اتنی قوت رکھتا ہے کہ اوڑی میں جا کے ان کے 40 فوجیوں کو جہنم واصل کرے، وہ جا کے پہلگام کے علاقے میں سیاحوں کے اوپر اس قسم کا حلملہ کرے، پھر تو ہندوستان کو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ بالکل طاقت کے ذریعے وہ ہمیں نہیں جھکا سکتا۔ اس نے بے پناہ کوشش کی جو آزاد کشمیر ہے اس کے اندر اس قسم کے واقعات کرانے کی، لیکن وہاں کشمیری جو ہیں، چونکہ ان کو یہ اندازہ ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ ہندوستان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی، کبھی آزادی نہیں ملے گی، پلیٹ میں رکھ کے ہندوستان کی لیڈرشپ کبھی آزادی نہیں دے گی، ملے گی تو یہ جدوجہد سے ملے گی۔ یہ جدوجہد جب تک جاری رہے گی، ہندوستان اس قسم کے ڈرامے رچا کے پاکستان کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ بخاری صاحب، عالمی طور پر جس طرح سے بھارت بے نقاب ہو چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایسے اسکرپٹڈ ڈراماز، خاص طور پہ یہ جو بھی ڈرامہ رچایا بھارت نے اور سوشل میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر جس قسم کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یقینی طور پہ وہ قابل قبول نہیں ہے،
اور پاکستان کا جو ہے سب کچھ سب کے سامنے ہے، لیکن بھارت کی اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. عالمی طور پہ بھارت دہشت گرد کے طور پہ جو ہے جانا جاتا ہے، اور یہ سب کے سامنے. ایسے کسی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.